السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي اکرمنا بالاسلام وانعم علینا بنعمت الایمان وشرفنا بحمد القرآن اما بعد۔ ناظرین کرام، دنیا کی ہر نعمت اپنی جگہ قیمتی ہے، لیکن ایک ایسی نعمت جو مل جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور چھن جائے تو بڑی سی بڑی دولت اور مال بھی بے فائدہ ہو جاتا ہے، وہ عافیت اور صحت و سلامتی کی نعمت ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کو بار بار مانگا اور اپنی امت کو بھی اس بات کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مانگا کہ آپ نے فرمایا سب سے افضل دعا ہی یہ ہے کہ انسان اللہ سے عافیت مانگے۔ سنن ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من دعوہ یدعو بها العبد افضل من، بندہ جو بھی مانگتا ہے ان میں سب سے افضل دعا یہ ہے کہ انسان یہ مانگے اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں دنیا اور آخرت میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو بھی سب سے محبوب دعا یہ ہے کہ انسان اللہ سے عافیت مانگے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من دعوة احب الى اللہ عز وجل ان يدعوه بها عبد من ان يقول اللهم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، بندہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی بھی دعا اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ کون سی دعا سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کہ انسان اللہ سے عافیت مانگے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دعا کے الفاظ سیکھنے آتا، آپ اسے بھی یہی دعا سکھلایا کرتے کہ تم اللہ سے عافیت مانگو۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور چچا کے بارے میں فرمان نبوی کیا ہے؟ ان عم الرجل صنو ابیہ، چچا جو ہے وہ باپ کی طرح ہے۔ چچا کا احترام، عزت اور قرابت یہ باپ کی طرح ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ عز وجل، اللہ کے رسول کچھ الفاظ سکھلا دیں کہ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کیا دعا سکھلائی؟ فرمایا سل اللہ العافیہ، چچا اللہ سے عافیت مانگا کروں۔ تو عباس بن عبد المطلب کہنے لگے فمکثت ایاما ثم جئت، کچھ دنوں کے بعد میں پھر اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ کوئی اور نئی دعا سیکھ کے آتا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ عز وجل، اللہ کے رسول کچھ الفاظ اور سکھلا دیں، میں ان کے ساتھ اللہ سے مانگا کروں۔ تو آپ نے فرمایا یا عباس یا عم رسول اللہ، اے عباس یہ اللہ کے رسول کے چچا، سل اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ فإنک ان اعطیت العافیت فی الدنیا والآخرہ فقد افلحت، اگر تمہیں دنیا اور آخرت میں اللہ نے عافیت کی نعمت دے دی تو یقین کر لو تم فلاح پا گئے۔ کہ اللہ انسان کی آزمائش نہ کرے بلکہ اسے عافیت کی نعمت دیے رکھے اور اسی صحت اور سلامتی کی حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح شکل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ علمنی دعاء انتفع بہ، اللہ کے رسول مجھے بھی کوئی دعا سکھلا دیں جو مجھے نفع دے۔ تو آپ نے ان کو بھی عافیت کی دعا سکھلائی، کہا تم اللہ سے مانگا کرو اللہم عافنی من شر سمعی، اللہ میری سماعت کے شر سے مجھے عافیت دے دے، وبصری، یہ بصارت کے شر سے بھی اللہ مجھے عافیت دے دے، ولسانی وقلبی، اللہ زبان اور دل کے شر سے بھی عافیت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی عافیت کی دعا مانگنے کا کہا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کے چھن جانے سے بھی پناہ مانگی۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان من دعاء رسول اللہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی، اللہ جو نعمتیں آپ نے دی ہیں ان کے چھن جانے سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، وتحول عافیتی، آپ نے عافیت کی نعمت دی ہے، یہ نعمت چلی نہ جائے، میں اس سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، وفجاءۃ نقمتک، الہی میں آپ کے اچانک عذاب سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، وتحول عافیتک، الہی جو آپ نے عافیت کی نعمت مجھے دی ہے اس کے واپس چلے جانے سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کے چھن جانے سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے۔ ذخیرہ حدیث میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 8 مقامات ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں میں اللہ رب العزت سے صرف عافیت مانگی۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان من دعاء رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی تھی، اللہم متعنی بسمعی وبصری، الہی مجھے اپنی سماعت اور بصارت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے، وعافنی فی دینی وجسدی، الہی مجھے دین اور جسم میں عافیت کی نعمت دے دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دعا بھی عافیت کی ہوا کرتی تھی۔ دوسری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں بھی عافیت مانگا کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہؤلاء الدعوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، حین یمسی وحین یصبح، آپ شام ہوتی صبح شام کے اذکار میں ان کو ضرور مانگا کرتے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، الہی میں آپ سے عافیت چاہتا ہوں، دین میں بھی، دنیا میں بھی، اہل و عیال میں بھی اور مال میں بھی۔ تیسری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ویتر میں بھی عافیت مانگا کرتے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں فرماتے ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمات سکھلائے، میں وتر کی نماز میں دعائے وتر کے طور پہ انہیں پڑھا کرتا ہوں۔ کون سے الفاظ ہیں؟ اللہم اہدینی فی من ہدیت، الہی اصل ہدایت وہی ہے جس ہدایت سے آپ نوازتے ہیں، وعافنی فی من عافیت، الہی اصل عافیت وہی ہے جو عافیت آپ عطا کر دیں۔ چوتھی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے بستر کی طرف جاتے تب بھی اللہ سے عافیت مانگتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا، کہا جب سونے کے لیے بستر کی طرف جاؤ، جب لیٹنے لگو تو یہ دعا ضرور پڑھا کرو، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہم خلقت نفسی وانت توفاہا، الہی آپ نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں آپ کی طرف ہی آنے والا ہوں، لک مماتھا ومحیاہا، الہی میرا جینا اور میرا مرنا آپ کے لیے، ان احییتہا فاحفظہا، الہی اگر آپ مجھے ایک اور دن عطا کر دیں تو میری حفاظت فرمانا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اگر رات کو الہی میں فوت ہو جاؤں تو پھر مجھے معاف کر دینا، اللہم انی اسألک العافیہ، الہی میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں۔ تو وہ شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اسمعت هذا من عمر، کیا آپ نے یہ دعا اپنے والد سیدنا عمر سے سیکھی ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، من خیر من عمر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عمر سے بہتر انسان سے سیکھی ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پانچویں حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تب بھی عافیت مانگتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدکم، جب تم میں سے کوئی بیدار ہو اس کو چاہیے دعا مانگے، الحمدللہ الذی رد علی روحی، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس خالق نے میری روح کو واپس لٹا دیا، وعافانی فی جسدی، اور اللہ نے میرے جسم کو صحیح سالم رکھا ہے، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي، اور ایک اور دن اللہ رب العزت نے مجھے عبادت کی توفیق دی ہے۔ چھٹی حدیث مبارکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے اور نماز تہجد ادا کر رہے ہوتے، اس کیفیت میں بھی آپ اللہ سے عافیت مانگا کرتے۔ اور سجدے کی حالت یہ کتنی قیمتی حالت ہے کہ آپ نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فاکثروا فیہ الدعاء، اس حالت میں اللہ سے کثرت سے دعا مانگا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تو اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو میں نے آپ کے بستر کو ٹٹولا تو کیا دیکھا کہ آپ بستر پہ موجود نہیں ہیں، تو میں حجرے میں اپنا ہاتھ آگے کرتی گئی تو میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے ساتھ لگا، اور میں نے کیا دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، الہی میں تیری رضامندی کے ذریعے تیری ناراضی سے پناہ مانگتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، الہی میں آپ کی عافیت کے ذریعے آپ کی سزاؤں سے پناہ مانگتا ہوں، ونعوذ بک منک وبمعافاتک من عقوبتک، الہی میں آپ کی عافیت کے ذریعے آپ کی سزاؤں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی اللہ سے عافیت مانگ رہے ہیں اور اس کے چھن جانے سے اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ 7ویں حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے کچھ مانگتے ساتھ عافیت بھی مانگا کرتے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی غفار کے تالاب کے پاس سے جبریل امین اللہ کا حکم لے کے نازل ہوتے ہیں، ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرف، اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اپنی امت کو ایک انداز اور لب و لہجہ میں قرآن مجید پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسأل اللہ معافات و مغفرت وان امتی لا تطیق ذلک، میں اللہ سے معافی بھی چاہتا ہوں، بخشش کا طلبگار بھی ہوں، میری امت ایک انداز میں قرآن مجید نہیں پڑھ سکے گی، ان ہون علی امتی، میری امت پہ آسانی کیجیے، مزید انداز میں بھی قرآن مجید کو نازل کریے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں تو ساتھ عافیت بھی مانگ رہے ہیں اور بخشش بھی مانگ رہے ہیں۔ 8ویں حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبرستان جایا جائے اہل قبور کے لیے دعا بتائی ہے، اس میں بھی عافیت مانگی ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرجوا الی المقابر، لوگوں جب تم قبرستان کی طرف جایا کرو تو وہاں جا کے دعا پڑھا کرو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وان شاء اللہ بکم للاحقون، سلامتی ہو اے قبرستان والو، مسلمانوں کی قبریں ہیں یا ایمان والوں کی ہیں، اور ان قریب ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اور ساتھ آپ نے کیا الفاظ سکھلائے؟ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ تو یہ 8 حدیث مبارکہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پہ اللہ سے عافیت کو مانگا ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کتنی کمال کی ہے، وہ فرمایا کرتی لو عرفت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما سألت اللہ فیہا الا العافیہ، اگر مجھے علم ہو جائے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے تو میں اللہ سے صرف عافیت مانگوں۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ لو علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر کان اکثر دعائی فیہا، اگر مجھے علم ہو جائے کہ فلاں رات قدر کی رات ہے، اسأل اللہ العفو والعافیہ، میں اللہ سے کثرت سے 2 چیزیں مانگوں گی کہ الہی مجھے معاف کر دے اور مجھے عافیت کی نعمت سے نواز دے۔ تو اللہ سے عافیت مانگا کریں، یہ رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ فصل اللہ العافیہ، لوگوں اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کتنے قیمتی ہیں کہ یوں دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک العفو، اللہ میں معافی بھی چاہتا ہوں، والعافیت، اللہ جو حال جو ایام گزر رہے ہیں ان میں مجھے عافیت کی نعمت دینا، والمعافات، جو مستقبل اور فیوچر میں جو کوئی خدشات کوئی حادثات ہونے والے ہیں الہی مجھے ان سے بھی عافیت دینا، ان کا تعلق
دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو۔ اللہ ہم سب کو عافیت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ نعمت عطا کیے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔